السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ جس کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج ہم نے چوتھی تراویح کی نماز باجماعت ادا کی۔ آج کی تراویح کے اندر چوتھے پارے لن تنالو، جس میں سورہ آل عمران کا بقیہ حصہ اور سورہ النساء کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا گیا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ میں سورہ آل عمران کے تعلق سے گفتگو کروں گا۔ سورہ النساء کے متعلق انشاءاللہ آئندہ درس میں گفتگو کی جائے گی۔ سورہ آل عمران کا نام سورہ آل عمران اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں عمران کے آل کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس کا نام آل عمران رکھا گیا۔ اور اس کے علاوہ بھی اس کے کئی سارے نام ہیں، جیسے سورۃ الکنز، اسی طرح سورۃ الزہرا، سورۃ الطیبہ، سورۃ الاستغفار، یہ نام سورہ آل عمران کے ہیں۔ اس کی فضیلت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرو کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں قیامت کے دن سفارش کرے گی، اور اس کی سفارش اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا۔ پھر فرمائے اقرأوا الدہراوین البقرۃ و سورۃ آل عمران، پھر فرمایا کہ زہراوین پڑھا کرو۔ زہراوین کون سی صورتیں ہیں؟ فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ فإنہما یاتیان یوم القیامۃ کأنہما غمامتان، یہ قیامت کے دن آئیں گی اس انداز میں کہ جیسے دو بادل ہوں، یا دو سائبان ہوں، یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اس حال میں یہ آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالی سے سفارش کریں گی۔ قیامت کے دن جب لوگ سائے کے لیے ترس رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، تو یہی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والوں کے لیے سایہ بنیں گی، ان کے اوپر سائبان کی طرح چھا جائیں گی اور ان کو دھوپ کی جو تپش ہوگی، جو شدت ہوگی، اس سے ان کو بچائیں گی۔ اسی طریقے سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، دارمی کی روایت ہے کہ سورہ آل عمران کا پڑھنا یہ غریبوں کا خزانہ ہے۔ جس نے سورہ آل عمران پڑھا تو گویا کہ اس کو خزانہ حاصل ہو گیا، جیسا کہ فرمایا نعم کنز الصعلوک سورۃ آل عمران، غریبوں کا خزانہ سورہ آل عمران ہے۔ یقوم بہا فی آخر اللیل، رات کے آخری حصے میں سورہ آل عمران کو پڑھنا یہ غریبوں کا خزانہ ہے۔ گویا کہ اس کو خزانہ مل گیا جس نے رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز میں سورہ آل عمران کی تلاوت کی۔ سورہ آل عمران پڑھنے سے، اس کی قرأت کرنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے آدمی کو مالداری حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ دارمی کی روایت ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، من قرأ عمران فهو غنی والنساء محبرۃ، یعنی جس نے سورہ آل عمران کی تلاوت کی وہ غنی ہے، وہ مالدار ہے، اور عورتیں یہ خوشی کے اسباب میں سے ہیں۔ والنساء محبرۃ، اور عورتیں یہ خوشی کے اسباب میں سے ہیں، ان کے وجود سے زندگی میں خوشیاں آتی ہیں اور زندگی ہری بھری ہو جاتی ہے۔ اب سورہ آل عمران سے ہم اور آپ کو کیا پیغام ملتا ہے، وہ اختصار کے ساتھ انشاءاللہ خاص پیغام بیان کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران ہم اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ خواہشات، مال و دولت
یہ شہرت، یہ سونے، یہ چاندی، یہ تمام کے تمام چیزیں یہ دنیاوی مال ہیں، یہ دنیا کے اسباب ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر کے اگر کوئی عمل ہے جسے ہم اور آپ کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس کے ہمیں حریص بننی چاہیے، جس کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ أَوْنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، یعنی کہہ دو کیا میں تم کو یہ دنیا کے جو یہ ساز و سامان ہیں، یہ مال و دولت ہے، یہ سونے یہ چاندی ہیں، کیا میں تم کو اس سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہے، جو متقیوں کے لیے ہے؟ ان کے رب کے پاس باغات ہیں، جنتیں ہیں، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرۃ، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور فرمایا ورضوان من اللہ، اور اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ کیونکہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین فرمائے گا اپنے نیک بندوں سے کہ میں تم سے راضی ہو گیا، میں تم سے خوش ہو گیا، اور آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں رہوں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیاوی ساز و سامان، یہ دنیا کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ایسی چیز کے حریص بنیں جو ہمیں آخرت میں کام دے، اور وہ ہے اللہ کی رضا، نیک اعمال، اللہ رب العالمین کی خوشنودی اگر ہمیں حاصل ہو گئی تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی ہماری سنور جائے گی۔ سورہ آل عمران ہم اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ عزت اور ذلت، پریشانی، خوشی، یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ ان تمام کی تمام چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ عزت بھی دینے والا اللہ، ذلت بھی دینے والا اللہ، بلندی عطا کرنے والا اللہ، پستی عطا کرنے والا اللہ، ہمارے تمام حالات کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہماری زندگی میں جو اتار اور چڑھاؤ آتا ہے ان سب کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ رب العالمین ہی اس کا مالک ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، یعنی کہہ دو کہ اے اللہ تو ہی بادشاہت کا مالک ہے، تو ہی بادشاہت دینے والا ہے، تو ہی جو ہے بادشاہت کو چھیننے والا ہے، وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ، جسے چاہے تو عزت دے اور جسے چاہے تو ذلت دے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، وہی عزت اور ذلت دینے والا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عزتوں کا سوال کرنا چاہیے، ایسے اعمال کریں جس سے اللہ رب العالمین ہمیں عزت نصیب فرمائے، دنیا میں بھی عزت دے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین میدان محشر میں بھی ہمیں عزت نصیب فرمائے۔ ایسے اعمال کریں، اپنے آپ کو ایسے اخلاق و کردار کا مالک بنائیں کہ دنیا میں بھی ہمیں عزت ملے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں عزت دے اور ذلت و رسوائی سے اللہ رب العالمین ہمیں بچا لے۔ یہ سورہ آل عمران ہم اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی نیک عمل کرتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، اچھا ہو یا برا ہو، یہ سب ہماری کتاب زندگی کے اندر لکھا جاتا ہے۔ ہم دنیا کے اندر جو بھی عمل کرتے ہیں، چاہے وہ نیکی ہو یا بدی ہو، بری ہو، سب ہماری کتاب زندگی کے اندر وہ لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن ہمارے سامنے اللہ رب العالمین پیش فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، یعنی جس دن آدمی تمام کی تمام چیزوں کو پائے گا، چاہے وہ اچھائی ہو یا برائی ہو، وہاں پر وہ موجود پائے گا۔ ہر چیز کو اللہ رب العالمین اس کے سامنے کھول کر کے بیان کر دے گا، ظاہر کر دے گا جو کچھ اس نے دنیا کے اندر کیا تھا۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں، نیکیوں کے حریص بنیں، تاکہ قیامت کے دن جب ہم اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں تو ہم خوش ہو جائیں اور وہاں ہمیں عزت ملے۔ اور ہمیں برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے، چاہے وہ برا عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو حقیر نہ جانیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر اور قیامت کے دن ذلت و رسوائی کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرتے ہوئے اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھیں اور بے حیائیوں کے قریب نہ جائیں اور تقوی اور طہارت اور پرہیزگاری کی زندگی گزاریں۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران ہم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہر کام سنت کے مطابق کریں گے، نبی کی اتباع کریں گے تو اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، کہہ دو کہ اگر یہ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے تم محبوب بندے بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے، فَاتَّبِعُونِ، تو تم میری اتباع اور میری پیروی کرو، میرے سنت کے اوپر چلو، میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین بھی تم سے محبت کرے گا۔ میری اتباع کرو گے، میری پیروی کرو گے، میرے سنت پر چلو گے، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے گناہوں سے اللہ رب العالمین درگزر کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک بار سنن دارمی کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بحرین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگایا، آپ نے وضو شروع کیا تو آپ کی طرف دوڑے اور جو پانی مل گیا اس کو انہوں نے پی لیا، اور جو زمین پہ گر گیا تھا اس کو اٹھا کر کے انہوں نے اپنے چہرے پر، اپنے بدن میں اور اپنے سر کے اوپر انہوں نے مسح کر لیا۔ کتنی عقیدت اور محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیکھیے کہ آپ کے وضو کے پانی کو انہوں نے لیا اور اپنے چہرے پر اور اپنے سر پر، اپنے بدن کے اوپر مل لیا، اور جو مل گیا اس کو پی لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، کس چیز نے تم کو ایسا کرنے پر ابھارا؟ انہوں نے کہا کہ حبا لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی محبت میں یہ کیا ہے تاکہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین بھی تم سے محبت کرے، فحافظوا علی ثلاث خصال، تو میں 3 چیزیں بتاتا ہوں، تم اس کی حفاظت کرنا۔ صدق الحدیث واداء الامانہ وحسن الجوار، جب بات کرو تو سچ بولو، امانت کو ادا کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فإن أذى الجار، کیونکہ پڑوسی کو ستانا، پڑوسی کو تکلیف دینا، اس کو ایذا دینے سے کیا ہوتا ہے؟ تمحو الحسنات، نیکیاں مٹ جاتی ہیں۔ کما تمحو الشمس الجلید، جس طریقے سے یہ سورج کی تپش برف کو پگھلا دیتی ہے، اسی طریقے سے یہ نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں پڑوسی کو ستانے سے۔ یہاں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کو اتباع سے جوڑ دیا کہ اگر حقیقی معنوں میں تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے تو تم عمل کرو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اسی میں اللہ رب العالمین تم سے محبت فرمائے گا۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران ہم اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی بھی نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ زکریہ علیہ السلام کو دیکھیے، خود بوڑھے ہو چکے ہیں، بالوں کے اندر سفیدی آ گئی ہے اور ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، بیوی بھی بانجھ ہے، بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کھو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہ نا امید نہیں ہوئے۔ بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں دعا زکریا ربہ،
زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اللہ سے دیکھیے دعا کیا اور کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے اللہ تو مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد طلب کیا، تو معلوم ہوا کہ اولاد دینے والا اللہ ہے۔ انسان کو کبھی بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اللہ رب العالمین کوئی نعمت دینے میں تاخیر کرے تو بے صبر پن کا مظاہرہ نہ کریں۔ اور ادھر ادھر آج دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں، اولاد ہونے میں تاخیر ہو جاتی ہے تو درگاہوں کے مزاروں کے چکر لگاتے ہیں، وہاں جا کر کے رات بتاتے ہیں، وہاں جا کر کے قبروں کا طواف کرتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں شرک ہیں۔ انسان اپنے عقیدے کو خراب کرتا ہے، اپنی عزت کو بھی نیلام کر دیتا ہے، اور پیسہ بھی جو ہے وہ برباد کرتا ہے، اور ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے امید رکھیں، برابر دعاؤں کا سہارا لیتے رہیں، برابر دعا کریں، جب تک دعا کرنے سے اللہ رب العالمین سب دیتا ہے، کیونکہ آگے انہوں نے فرمایا انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو دعا کو سننے والا ہے۔ اللہ دیر سے دیتا ہے لیکن ضرور دیتا ہے۔ بندوں کی طبیعت میں، بندوں کی فطرت میں جلد بازی ہے، بے صبر پن کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ بندے کو کب دینا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ رب العالمین کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ آل عمران ہم اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں سب سے قیمتی چیز خرچ کریں، تب ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے گا، جنت ملے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی نہیں پا سکتے، تم جنت نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنا محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ جب تک ہم اپنا پسندیدہ چیز جو ہمیں بہت زیادہ محبوب ہے، ہمیں بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے، جب تک وہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے تب تک ہم جنت نہیں پا سکتے، نیکی نہیں پا سکتے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ انصار مدینہ میں بہت بڑے مالدار تھے، اور ان کا ایک باغ تھا جس کا نام تھا بیرحا، بہت قیمتی باغ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو یہ حکم نازل کیا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک تم اپنا محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے نیکی نہیں پا سکتے، اور میرا سب سے محبوب مال اگر کوئی ہے تو بیرحا کا ہے، اور میں آپ کو دیتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو بہت ہی بہترین تمہارے پراپرٹی اور بہترین مال ہے، تم نے جو کہنا تھا کہا، میں نے سن لیا۔ میرا ایک مشورہ ہے، میں تم کو ایک تجویز دیتا ہوں کہ بیرحا جو باغ ہے وہ تم اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب میں بانٹ دو۔ چنانچہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا اور اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس کو بانٹ دیا۔ تو انسان جب تک اپنا محبوب اور پسندیدہ چیز قربان نہیں کرے گا، خرچ نہیں کرے گا، تب تک وہ جنت اور نیکی نہیں پا سکتا۔ اس سورہ آل عمران ہم اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ انسان کو اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے، دوسروں کو بھی ہم اچھائیوں کی تعلیم دیں، برائیوں سے روکیں۔ اللہ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایسا گروہ ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو بھلائی کا، خیر کے کاموں کی طرف لوگوں کو بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جو لوگوں کو بھلی اور خیر باتوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ گویا کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، نجات چاہتے ہیں، تو اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسروں کی بھی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران ہم اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے اندر متقیوں والا صفات پیدا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یعنی دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف جس کی جو چوڑائی ہے وہ آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ یہ دنیا کی زندگی تو چند دن کی ہے، اس کے پیچھے بھاگنے کے بجائے جو باقی رہنے والی چیز ہے آخرت، اللہ کی مغفرت، جنت، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس کے پیچھے بھاگو جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور متقیوں کے صفات اللہ نے آگے بیان فرمایا
الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، کہ جو خوشحالی میں، تنگی میں، ہر حال میں اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تنگی میں ہے تو بھی خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں ہے تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اگر کوئی غصہ دلائے، کسی نے کچھ کہہ دیا، نرم گرم مادے سے انسان پیدا ہوا ہے، غصہ آنا فطری بات ہے، غصہ آ گیا تو غصے کو قابو اور کنٹرول میں کر لے، یہ سب سے بہترین انسان ہے۔ فرمایا والکاظمین الغیظ، غصہ آ گیا، غصے کو قابو میں کر لے، والعافین عن الناس، اور پھر غصے کا ریئیکشن نہ دکھائے، معاف کر دے، درگزر کر دے، بدلہ نہ لے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے غصے کو قابو اور کنٹرول میں کر لیا، جبکہ بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی غصے کو قابو اور کنٹرول میں کر لیتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے تمام مخلوقات کے درمیان بلائیں گے اور کہیں گے کہ جو حور تجھے پسند ہے وہ اپنے لیے چوائس کر لے، اپنے لیے لے لے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں انسان دیکھیے کبھی غصے کو قابو کر لیتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو شرمندگی ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ طاقت ہونے کے باوجود بھی اس نے بدلہ نہیں لیا، شاید بزدل ہے، تو رسوائی ہوگی۔ لیکن اللہ وہاں قیامت کے دن ایسے آدمی کو عزت بخشے گا اور کہے گا کہ سارے مخلوقات کے درمیان اللہ بلا کے کہے گا کہ تجھے جو حور پسند ہے وہ اپنے لیے پسند کر لے، چوائس کر لے۔ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اور وہ لوگ متقی ہیں جن سے کوئی برائی ہو گئی، بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھے، انسان ہے، غلطی ہو گئی تو فوراً چونک اٹھتے ہیں، ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہائے اللہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں نے کیا کر دیا، مجھ سے یہ کون سی غلطی ہو گئی، ذکر اللہ، فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور ان کو معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غلطی کو معاف کرنے والا نہیں۔ آج دیکھیے دنیا میں لوگوں کا مزاج ہے کہ لوگ بدلہ لے کے خوش ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین دیکھیے اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اس سے مغفرت چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ بندے کو معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جس غلطی کا، جس گناہ کا انہوں نے ارتکاب کیا دوبارہ اس کی طرف جھانکتے نہیں کبھی۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی طرف سے کیا ہے، بدلہ ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت ہے۔ جنات، ایسے باغات کا، ایسی جنتوں کا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اور اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کام کرنے والوں کا کتنا بہترین بدلہ ہے۔ سورہ آل عمران ہم اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ چاہے وہ ہمارے دوست احباب ہوں، قریبی رشتہ دار ہوں، ہمارا پڑوسی ہے یا کوئی بھی ہے، اگر اس کا برا ٹائم چل رہا ہے، اس کی حالت خراب ہے، برے وقت سے گزر رہا ہے، تو کبھی جو ہے اس کے اوپر خوش نہیں ہونا چاہیے، طعنے نہیں دینا چاہیے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ یہ دن، یہ حالات، یہ اللہ بدلتا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہم لوگوں پر بدلتے رہتے ہیں باری باری، کبھی آپ مالدار ہیں تو کبھی غریب ہیں، کبھی آپ خوشی میں ہیں تو کبھی غم میں ہیں، کبھی آپ صحت مند ہیں تو کبھی بیمار ہیں، کبھی آپ بلندی پر ہیں تو کبھی جو ہے آپ نیچے ہیں، کبھی آپ جو ہے اچھا کماتے کھاتے ہیں، کبھی جو ہے آپ پائی کو ترس جاتے ہیں۔ تو تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں پر اللہ دن بدلتا رہتا ہے، حالات کب بدل جائیں ہم کہہ نہیں سکتے، اس لیے کبھی کسی کا مذاق نہیں ہونا چاہیے، کبھی کسی کی غربت کا، کبھی کسی کی جو ہے خستہ حالی کا مذاق بالکل نہ اڑائیں، کیونکہ حالات بدلنے میں دیر نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تظہر الشماتۃ لأخیک، اپنے بھائی کی پریشانی پر خوش مت ہو، فیرحمہ اللہ ویبتلیک، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تو اس کے اوپر رحم کر دے اور تم کو اس آزمائش میں مبتلا کر دے۔ سورہ آل عمران ہم اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک وقت آئے گا کہ انسان مر جائے گا،
موت ہر حال میں آنی ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہم اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ موت ہر حال میں آنی ہے، موت سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا۔ آپ دنیا میں کتنی بلندی پر پہنچ جائیں، آپ دنیا میں کتنا کما لیں، عالیشان بنگلے بنا لیں، پوری دنیا کی سیر کر لیں، لیکن یاد رکھیں کہ ایک دن آئے گا کہ آپ کو قبر میں جانا ہے، آپ مر جائیں گے، موت آئے گی آپ کے اوپر۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اگر کوئی بچ سکتا تھا تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کو بھی اللہ رب العالمین نے وفات دے دیا۔ تو دنیا یہ عارضی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس لیے دنیا کی حقیقت کو سمجھیے اور دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر کے زندگی گزاریے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو یا پردیسی ہو۔ ایک آدمی پردیس میں جاتا ہے، رہتا تو وہاں ہے لیکن دل جو ہے اپنے گھر میں، وطن میں، بیوی بچوں میں لگا رہتا ہے، مجھے جانا ہے۔ یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ دنیا مجھے چھوڑ کر کے مجھے آخرت کی طرف جانا ہے، ایک دور آئے گا کہ میں مر جاؤں گا، قبر میں چلا جاؤں گا۔ یہ احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ دنیا میں ہم اجنبی اور مسافر کی طرح زندگی گزاریں، اور یاد رکھیں کہ یہ دنیا جو ہے کبھی ہمارے ساتھ وفا کرنے والی نہیں ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور وقد اثر، چٹائی کے تیلیوں کے نشان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر بن جاتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے لیے تکیہ لگا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا سروکار، مجھے دنیا سے کیا مطلب، انما انا فی الدنیا کراکب استظل بذل ثم راح وترک، میری مثال تو دنیا میں ایسے ہے جیسے کوئی آدمی کسی سایہ دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ٹھہرا، ثم راح وترک، پھر چلا گیا اور اس درخت کو اور اس کے سائے کو وہیں چھوڑ گیا۔ تو یہ تقریباً 10 پیغامات تھے جو سورہ آل عمران سے ہم اور آپ کو معلوم ہوئے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان پیغامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن فہمی کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔